ریاست مدینہ کے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عدالت میں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم حاضری کی اجازت چاہتا تھا۔ یہ ہجوم خون میں بہائی ہوئی ایک لاش کو امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لا رہا تھا، جسے کچھ ہی دیر پہلے قتل کیا گیا تھا۔ کچھ محافظوں نے ایک شخص کو حراست میں لیا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں آلہ قتل تھا، جس پر لگا ہوا تازہ خون صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف سے قصاص کے لیے آواز بلند ہو رہی تھی۔ جس شخص کو موقع واردات کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا، اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، پیر لڑکھڑا رہے تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، بے چینی اور پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ اس خوفناک اور المناک منظر کو جو بھی دیکھتا وہیں رک جاتا اور قاتل کے خلاف آوازیں بلند کرنے لگتا۔ ہر کسی کا مطالبہ تھا کہ قاتل کو فی الفور پھانسی دی جائے۔ ناظرین، اسلام زندگی کے ہر معاملہ میں عدل و انصاف اور حق و صداقت کی تعلیم دیتا ہے۔ عدل کسی بھی معاشرے کے استحکام، تحفظ اور ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ اسلام میں دوسروں کی خیر خواہی سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضری کے بعد محافظ دستہ کے امیر نے بیان دیا کہ ہم نے اس شخص کو مقتول کے پاس اس حالت میں کھڑا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھری تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا اور مقتول کے جسم سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے موقع پر اس شخص کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ مقتول ایک عام سا شخص تھا جس کی کسی سے کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی اس کا کسی سے کوئی ایسا معاملہ چل رہا تھا۔ وہ شخص اپنے گھر جا رہا تھا۔ قوی امکان یہی تھا کہ مقتول کا اس شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہو اور اس شخص نے غصہ میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ اس قتل کرنے والے شخص کو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے قتل کیوں کیا؟ تو اس شخص نے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا، مگر اس حوالہ سے کسی قسم کی تفصیل بتانے کی بجائے بالکل خاموشی اختیار کر لی اور قتل کے اقرار کے علاوہ کچھ بھی نہ کہا۔ اگرچہ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے خود امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور مجلس میں دیگر تمام حضرات کی طرف سے حتی الامکان کوشش کی گئی تاکہ معاملہ کی تہہ تک پہنچا جا سکے، مگر اس شخص نے مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہری دلیلوں اور ملزم کے اعتراف جرم کے بعد اس کے قصاص کا فیصلہ کر دیا اور فرمایا کہ عصر تک اسے جیل میں رکھا جائے اور عصر کے بعد مجمع عام کے سامنے اس فیصلہ پر عمل درآمد کیا جائے۔ محافظ اس شخص کو لے کر جانے لگے تو مجمع میں سے ایک شخص امیر المؤمنین کی جانب بڑھتے ہوئے بلند آواز سے بولا کہ امیر المؤمنین، یہ شخص بے قصور ہے، قتل اس شخص نے نہیں کیا۔ پھر امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے کہنے لگا، میں ایک غریب اور مفلس آدمی ہوں،
میرے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہیں، میں پریشانی اور بھوک سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے اس شخص کو صبح سویرے دیکھا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا اور بہکایا کہ یہ شخص جو اتنی صبح صبح سفر پہ جا رہا ہے ضرور اس کے پاس مال ہوگا۔ لہذا میں نے سوچا کیوں نہ اس اندھیرے اور سناٹے میں اسے قتل کر کے اس سے اس کی دولت چھین لی جائے۔ اس کا کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ انہی خیالات اور لالچ میں آ کر میں نے اپنے خنجر سے اس ویرانے میں اسے قتل کر دیا، اور ابھی تلاشی کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں وہاں سے بھاگ کر ایک کھنڈر میں جا کر چھپ گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ محافظوں نے اس شخص کو اس جگہ کے قریب سے گرفتار کر لیا۔ میں بھی وہاں سے نکل کر اس مجمع میں شامل ہو گیا۔ اب جب آپ نے اس بے قصور شخص سے قصاص لیے جانے کا فیصلہ فرمایا تو میں نے سوچا اس طرح تو میں 2 آدمیوں کے قتل کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ روز قیامت مجھ سے 2 اشخاص کے خون ناحق کا حساب لیا جائے گا۔ میرے دل میں یہ سوچ کر خوف پیدا ہوا، اس لیے میں اپنے قتل کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ گرفتار کیا گیا شخص بالکل بے قصور ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے گرفتار کیے گئے شخص سے فرمایا کہ تم نے اس قتل کا جھوٹا اعتراف کیوں کیا؟ تو ملزم نے جواب میں عرض کیا امیر المؤمنین میں ایک قصاب ہوں۔ صبح اندھیرے میں اپنے کام پر آیا، گائے ذبح کی اور اس کی کھال اتارنے لگا۔ اسی دوران مجھے قضائے حاجت کے لیے اس طرف آنا پڑا اور جلدی میں میری چھری بھی میرے ہاتھ میں رہ گئی۔ میں وہاں سے واپس مڑا تو اچانک میری نظر خون میں لت پت اس لاش پر پڑی۔ میں قریب ہو کر اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی اثناء میں محافظوں کا ایک دستہ میرے پاس آ پہنچا اور یہ سب دیکھ کر مجھے اس جائے واردات پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت مجھے جلد بازی میں کی گئی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب میں گرفتار کر لیا جا چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں چھری تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی آبادی کے قریب پہنچے لوگ مجھے قاتل سمجھتے ہوئے میرے قتل کے نعرے لگانے لگے۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان حالات میں میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اب میں بچ نہیں سکتا، لہٰذا میں نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بار پھر اس شخص سے دریافت کیا کہ غلط بات کو تم نے کیوں تسلیم کیا؟ جس پر اس شخص نے کہا اے امیر المؤمنین میں مجبور تھا، محافظ دستہ نے مجھے اس حال میں گرفتار کیا کہ میں مقتول کے پاس تھا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، میرے ہاتھوں میں خون آلود چھری تھی، دوسری اہم بات یہ کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، چنانچہ مجھے اس مجبوری میں اعتراف کرنا پڑا۔ اس کے بعد میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حفاظت اور پناہ اور اس مشکل سے نکلنے کی دعا کرنے لگا۔ عجیب صورتحال تھی، 2 اشخاص اور دونوں ہی قتل کا اعتراف بھی کر چکے تھے۔ اسی محفل میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول
حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ امیر المؤمنین نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اس معاملہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، اس دوسرے شخص نے اگرچہ ایک آدمی کو قتل کیا ہے مگر اپنے اعتراف سے دوسرے ایک آدمی کی جان بچا لی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور اس کی توثیق کر کے دونوں آدمیوں کو رہا کر دیا اور بیت المال سے مقتول کی دیت ادا کر دی۔